السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زیم محمد سلیمان. څرنګه چې تاسو ته پته ده چې د مولانا طارق جمیل صاحب او د مولانا منظور منګل صاحب ترمنځ اختلافات شروع شوي دي. مولانا منظور منګل صاحب څه تنقیدات په مولانا طارق جمیل صاحب باندې کړي دي او څه کلیپونه یې شایع کړي دي چې د هغې په وجه باندې مولانا طارق جمیل صاحب ډېر زیات تنګ راغلی دی او آخر کار چې مولانا طارق جمیل صاحب د مولانا منظور منګل صاحب ته په یو کلیپ کې یو اهم پیغام شایع کړی دی او مولانا طارق جمیل صاحب کې خبرې کړي دي. تاسو لومبی دا کلیپ واورئ موږ سره او بیا د هغې باندې خپل وضاحت کوو. سوشل میڈیا پر منظور مینگل صاحب بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ہے میرے دل میں رد عمل میں ایک رتی چھوڑ، ایک حبۃ و خردل کا 1000واں حصہ بھی میرے دل میں کوئی رد عمل، بلکہ ان کی عزت ہے کہ اہل علم ہیں. واللہ میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں. پھر انہوں نے وہ یوسف علیہ السلام والی بات کو عنوان بنا کر جو میری کلاس لی کہ اس نے گستاخی کی ہے اور یہ علل اعلان ہمارے پاس آ کے توبہ کرے. سہون کوئی نکل جاتی ہے بات، اس کو گستاخی نہیں کہتے. اصل میں نے روایت تو صحیح بیان کی جو قرطبی میں بھی ہے، رازی میں بھی ہے، کہ آپ کو گدھے پہ سوار کرایا گیا اور شہر میں پھرایا گیا اور کہا گیا ھذا جزاء من خان سیدہ. آپ پڑھ لیں سارے اس میں. ٹھیک ہے، تفسیری روایات اس درجے کی نہیں ہوتی، لیکن اگر رازی قبول کر رہے ہیں، قرطبی قبول کر رہے ہیں، تو میں کیڑی شیاں نہیں. تو اس میں نے سہون یاد نہیں رہا، میں نے کہہ دیا چہرے کو سیاہ کیا گیا. تو اب اس کی ظنوا بالمؤمنین خیرا کتنی بڑی حدیث ہے. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. مولی عدنان صاحب نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا کہ میرے ذہن میں یہ نہیں تھا. یہ میں اپنے چھوٹوں سے بھی سیکھتا ہوں، بڑوں سے بھی سیکھتا ہوں. تو انہوں نے ترجمہ کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بدگمانی سے بچو، کہ بعد الظن کچھ بدگمانیاں نہیں، بلکہ یہاں یوں لگتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑی سی بدگمانی بھی بڑا گناہ ہے. آقا سبحان اللہ، بیٹا کیا خوبصورت ترجمہ کیا آپ نے. تھوڑی سی بدگمانی بھی وہ تمہارے دل کو کھٹا کر دیتی ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، میں نے خود نہیں پڑھا، مفتی احمد علی صاحب شاید ان کی نظروں سے گزرا ہو، کہ کسی میں 100 باتیں کفر کی ہوں اور ایک ایسی ہو جس کی میں تعویل کر کے اس کے اسلام کو بچایا جا سکتا ہے، تو اس ایک کی تعویل کو قبول کر کے 99 چیزوں پر پانی پھیر دو. مفہوم یہ ہے. تو جس ہستی کے فتویٰ کو کہ ہم پیروی کرتے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں. غلطی سے نکل گیا ایک جملہ تو کافر ہو گیا ہے، توبہ کرے، نکاح ٹوٹ گیا ہے. کیا عجیب بات ہے.